الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم معزز و مکرم قابل قدر و منزلت حضرات علماء کرام حفاظ نظام ائمہ مساجد میرے بہت پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں اور معصوم بچوں بچیوں اس گاؤں کا نام بہت پہلے سے کانوں میں پڑا تھا اس لیے کہ ہمارے کئی ایک بچے ہمارے پاس عقل کوہ میں اتنی دور سے نبی علیہ السلام کے مشن کو پانے کے لیے اللہ کے راستے میں سفر کر کے جس راستے کو قرآن نے اللہ کا راستہ بتایا ہے اللہ کے راستے میں ہمارے یہ بچے لاڑ سانگی سے چل کر عقل کوہ تک کا دوسرے مدارس کا سفر کرتے ہیں 10 سال کا بلکہ اس سے زیادہ وقت لگا کر وہ یہاں آئے ہیں اور اب انہیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلے تھے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس اللہ کے راستے میں ان کا نکلنا یہ نبی علیہ السلام کے مشن کو پانے کے لیے آپ کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دین کی عظیم الشان نبی کے نہج کے اور نبی کے طریقے پر محنت چلانے کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا جیسے حضرت جی مولانا الیاس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کاندھلا کے چھوٹے سے گاؤں اور بستی سے اٹھے تھے مدرسے نے ہی ان کو دعوت و تبلیغ کا ہدیہ دیا اور مدرسے نے ہی ان میں روح پھونکی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے گاؤں گاؤں قریہ قریہ یہاں تک کہ الحمدللہ مجھے اپنے بچوں نے بتایا ابھی راستے میں کہ آپ کے اس گاؤں میں بھی دعوت و تبلیغ کے چراغ ماشاءاللہ روشن ہے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مبارک عمل کو مبارک محنت کو زندہ تابندہ پائندہ
استوار، مبارک، مستحکم، مضبوط فرمائے، اور اللہ پاک اس علاقے اور اس بستی سے اور فرزندوں کو کھڑا کر کے وہی مولانا الیاس کاندھلوی والی فکر لینے کے لیے مدارس میں بھیجنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے لگتا ہے میں نے یہ 3-4 جملوں میں اپنا بیان کر دیا، لیکن نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، میں بات کروں گا، اللہ پاک جتنی کروائے، وما توفیقی الا باللہ۔ بات اصل میں یہ چلی تھی کہ اس گاؤں کا نام تو کانوں میں 23 سال سے پڑا تھا، یہ بہت سے بچے پڑھ کر نکلے۔ ابھی ہمارے بیٹے سمیر نے بتایا کہ میں 2003 میں فارغ ہوا، پھر ادھر یہ اسرار ہے اور زبیر ہے اور دوسرے بچے ہیں، اور یہ مجنونانہ محنت کرنے والا ہمارا سرفراز ہے کہ جس کو میں نے معذرت کی۔ گزشتہ ہفتے میں سخت بیمار تھا، بڑودہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ میں نے کہا بیٹا میری معذرت ہے، میں شاید نہیں آ پاؤں گا، لیکن ہمارے یہاں ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ 3 ضلع مشہور ہیں، استری ہٹ، باڑ ہٹ اور راج ہٹ۔ استری ہٹ، عورت اگر کسی ضد پر اتر آئے تو پھر وہ اپنی منوا کر رہتی ہے۔ وہ اگر اس ضد پر اترے کہ مجھے شادی کا جوڑا سورت جا کر ہی لانا ہے، آپ بولو کہ میں تمہیں کرشمہ میں لے جاؤں گا یا کسی اور جگہ کے کرشمے دکھاؤں گا، لیکن اس کے دماغ میں اسکرو اگر فٹ ہو گیا سورت کا تو وہ آپ کو سورت کی صورت دکھائے بغیر نہیں رہے۔ تو ایک تو استری ہٹ، دوسری راج ہٹ ہے۔ یہ جو بادشاہ ٹائپ کے دماغ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی ہٹ پکڑ لیتے ہیں تو انہیں سمجھ میں بھی آئے کہ ہماری اس ہٹ میں نقصان ہے، لیکن وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، وہ اسی پر اڑ جاتے ہیں۔ راج ہٹ، جیسے اکبر بادشاہ نے بربل کو کہا تھا کہ تیرا یہ چھوٹا بچہ مجھ کو بہت پیارا ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اس کو رونے مت دینا، اس کی ہر تمنا پوری کرنا۔ بربل پوری کرتا تھا، اس لیے کہ کہاں باپ کی جیب میں سے پیسہ نکالنا تھا، شاہی خزانے میں سے ہی سب لانا تھا۔ لیکن یہ بچے نے تو ایک دن عجیب ضد پکڑی کہ ابا مجھے ہاتھی کی سونڈ سوئی کے سوراخ میں گھسا کر بتاؤ۔ ہاتھی کی سونڈ سوئی کے سوراخ، حتی یلیج الجمل فی سم الخیاط جیسا معاملہ ہے۔ اب وہ بچہ رونے لگا، چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو لے کر وہ بربل اکبر کے دربار میں آیا، بچہ بہت رو رہا تھا۔ کیوں رلا رہے ہو اس بچے کو؟ میں نے تمہیں نہ کہا؟ حضرت آپ کے بس میں ہو تو اس کی ضد پوری کرو۔ یہ باڑ ہٹ ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کی ہٹ اور ضد۔ یہ سب ہمارے بچے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کچھ بھی ہو جائے، اس کا مطلب تو مر جا لیکن آ، لیکن خیر کوئی بات نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ دین کی نسبت پر محبت ہے، اور آپ کے گاؤں کے لوگوں میں وہ طلب تڑپ اور محبت ہوگی علماء دین سے، جس کی بنیاد پر ہم ڈائریکٹ پڑھا کر مسلسل چل کر آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو للہ فللہ بنائے، اور آپ سب حضرات کے جمع ہونے کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ دیکھو میرے بھائیوں، میری عادت نہیں ہے کوئی خیالی باتیں کرنے کی، اور نہ میری عادت ہے کہ میں ہتھیلی پر چاند بتاؤں۔ میں سچی سچی کھری کھری باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کرنے کا عادی ہوں، اور آپ کو بھی اسی کا عادی بنانا چاہتا ہوں۔ ہم خواب کی دنیا سے زیادہ بیداری کی دنیا کو ماننے والے ہیں۔ ہم خواب سنا سنا کر لوگوں کو ہوش کے بجائے جوش میں لانے والے نہیں، بلکہ جوش کے بجائے ہوش میں لانے والے ہیں۔ تو اب میں کام کی بات کرتا ہوں۔ یہاں جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، سب سے پہلے تو میں ان سب کو خوشخبری سناؤں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔
یہ بہت بڑی میں نے آپ کو بشارت سنائی کہ اللہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، آپ سب کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، آپ سب کو کچھ نوازنا چاہتا ہے، اور یہ کسی چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت معاویہ ابن ابی سفیان اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، وہ فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کو کچھ نوازنا چاہتا ہے، اللہ جس کے ساتھ کچھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عنایت کرتا ہے۔ فقاہت دین کے مسئلے مسائل سیکھنے کی اللہ اس کو توفیق دیتا ہے۔ میرے ان بچوں کو اور بچیوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تم سب سے بھی بڑی محبت کرتا ہے، تبھی تو اس نے تم کو مکتب میں بھیجا کہ تم فقاہت فی الدین مسئلے مسائل کی لائن سے اپنے اندر پیدا کرو۔ اور آپ سب کا یہاں جمع ہو کر بیٹھنا، اس چھوٹے سے دور افتادہ دیہات میں اتنے بڑے مجمع کا یہاں آ جانا، یہ اللہ کی قسم اس کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہو آپ مجھے دیکھنے کیا جمع ہوئے ہو، میں تو کہتا ہوں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا جن سے محبت کرتا ہو ان کا دیدار کرنا، یہ بھی محبت الہیہ میں ازدیاد اور معرفت میں زیادتی کی نشانی ہے، ورنہ یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھوائے جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دل میں ڈالا اور آپ یہاں جمع ہوئے۔ کیوں جمع ہوئے ہیں آپ؟ نبوی کام کو تقویت اور حوصلہ افزائی، اس کی تشجیع اور اس کی تائید کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے۔ میں پہلے آپ سب کو ایک نیت درست کروانا چاہتا ہوں۔ آپ کی نیت بگڑی ہوئی نہیں ہے، لیکن مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے علماء بھی متوجہ رہے کہ اس وقت امت کے لوگ بد نیت نہ ہو لیکن بے نیت ضرور ہوتے ہیں، کچھ نیت ہی نہیں ہوتی۔ آپ سب کی نیت یہاں یہ ہونی چاہیے، ہم نبیوں والے کام کو تائید بخشنے کے لیے، اس کی مدد کے لیے، چندہ نہیں کروں گا فکر مت کرو لفظ مدد سن کر، اس کی تقویت کے لیے، اس کو حوصلہ بخشنے کے لیے، اور نبی کے وارثین کو دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ مکتب پہلے نمبر پر نبیوں والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے اور نبیوں والا کام ہے۔ یہ مکتب اور مدرسے یہ نبیوں والا کام ہے، اس لیے کہ سنو دلائل کے ساتھ بات کروں گا۔ مکہ مکرمہ میں باجماعت نماز پڑھنے کا ماحول نہیں تھا، لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، اور ہمارے دعوت کے ساتھیوں کی زبان میں مکی دور چل رہا ہے۔ اللہ کرے کہ بہت جلدی مدنی دور آئے، ہمیں تو کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن اب جسے نظر نہ آ رہا ہو وہ اپنی کوتاہ فہمی اور کوتاہ بینی کی بات ہے، لیکن بہرحال مکہ مکرمہ میں باجماعت نماز پڑھنے کا ماحول نہیں تھا، جمعہ فرض نہیں ہو سکا تھا، روزے فرض نہیں ہوئے تھے، حج فرض نہیں ہوئی تھی، کچھ نہیں ہوا تھا، کلمے والی محنت چل رہی تھی چھپ چھپ کر، پھر بھی حضور نے دار ارقم میں مدرسہ کھول رکھا۔ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے صحابہ کو مکہ میں نہیں بلایا تھا، لیکن مدرسے میں پڑھنے کے لیے چھپ چھپ کر دار ارقم میں صحابہ کرام کو بلایا تھا۔ آؤ دین سیکھو، مسائل کو، فضائل کو، قرآن کریم کو سیکھو، اور
مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی سب سے پہلا کام یہی ہوا تھا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور نے جہاد کے لیے جماعت روانہ نہیں فرمائی تھی، نہیں، وہ تو بعد میں ہوا۔ سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی زمین خرید کر اس پر صفہ بنانا تھا، جس پر خود عرب کے اور اطراف الجوانب کے طلبہ عزیز حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آتے تھے، درس و تدریس کے کام میں لگے رہتے تھے، پڑھتے تھے اور ان سب کو پڑھاتے تھے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک جماعت ذکر میں لگی ہوئی تھی اور کچھ صحابہ علم، تعلیم، پڑھنے پڑھانے میں لگے تھے۔ حضور ادھر جانے کے بجائے ادھر پڑھنے پڑھانے والے عمل میں لگ گئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے تو پڑھنے پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر یہ حدیثیں ہیں، اگر اس کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان کی خیر بنا لینا چاہیے۔ حضور نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر، سب سے اچھا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور پھر اس کو سکھائے۔ پتہ چلا سکھانے کے لیے سیکھنا ضروری ہے، سیکھے بغیر سکھانا یہ گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ ارے بھائی ماشاءاللہ آپ حضرات اتنا تو تھوڑا بہت تو جانتے ہوں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ اور ایک بچہ یا ایک بچی 4 سال تک ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لے، ڈاکٹر بن جائے، چاہے MBBS میں، BUMS میں اور ہومیوپیتھی میں، آیورویدک میں، الیکٹرانک میں، کسی میں بھی، لیکن آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ اس کو انٹرنشپ کرنا ہوتا ہے۔ 4.5 سال پڑھنے پڑھانے کے بعد پورا 1 سال اس کو بڑے ڈاکٹروں کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے، تب جا کر اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ پتہ چلا کہ اہل علم کی صحبت کے بغیر آنے والا دین یہ بجائے ہدایت کے گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے کہ ایک چیز سمجھو اور سنو، یہ علم، یہ قرآن کریم، یہ احادیث طیبہ مبارکہ سینہ بسینہ چلتی ہوئی آئی ہے۔ ہاں، اس کا پاور ہاؤس سینہ ہے، سینے سے سینے کو جوڑنا پڑتا ہے، تب جا کر اندر سے پاور آتا ہے اور پھر دیے سے دیا جلتا ہے۔ اچھا، ان مکتبوں کے قائم کرنے کی دعا، آج میں ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، شاید زندگی میں پہلی دفعہ یہ جملہ بولوں گا، اللہ پاک اپنی مہربانی سے آپ لوگوں کے اخلاص کے بدولت کہلوا رہے ہیں۔ ان مکتبوں کے قائم کرنے کی دعا کعبۃ اللہ کے سائے میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی تھی، لہذا میں تو کہہ سکتا ہوں کہ مکتبوں پر اور مدرسوں پر پابندی لگانے کا خواب دیکھنے والے یہ خواب ہی خواب میں مر جائیں گے، لیکن مدرسوں اور مکتبوں کا انشاءاللہ تا صبح قیامت کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا اپنے لوگ حسد کر لیں اور چاہے کتنا غیر فتنہ کر لیں۔ سوچ سمجھ کر یہ دو جملے بول رہا ہوں، چاہے غیر کتنا فتنہ کرے اور چاہے کہلائے جانے والے اپنے ان مدرسوں اور مکتبوں کا حسد کرے، لیکن کون اس دیے کو بجھا سکتا ہے جس کی دعا ابراہیم و اسماعیل نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی تو کی ہوگی۔ کیا دعا کی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم
نبی والا کام قرآن بتا رہا ہے، نبی والا کام کیا ہوگا۔ دماغ کو خالی ایک ہی بلب کے اندر محدود نہیں رکھنے کا۔ نبی والا کام قرآن شریف پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 15 کی آخری آیت میں بتا رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ حوالہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول بھیج دے جو رسول یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ایک رسول ایسا بھیج دے جو ان کے سامنے تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ یتلو علیہم آیات، تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ یہ مکتب میں اور مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں کے اساتذہ اور مدرسین طلباء کو آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور سکھاتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی مجھ کو جب یہ لڑکے اور لڑکیاں ابھی قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ مجھے تھوڑی دیر ایسا لگا کہ یہ تکمیل ناظرہ ہے یا تکمیل حفظ ہو رہا ہے۔ معلوم ہے مجھ کو کہ یہ تکمیل ناظرہ ہے، لیکن کتنا اچھا طریقہ اپنایا ہمارے یہاں کے مدرسوں اور انتظامیہ اور عملے نے کہ ان بچوں کو اس بہانے کچھ صورتیں یاد کرو۔ یہ اساتذہ نے پڑھایا، ان بچوں اور بچیوں نے قرآن شریف کو پڑھا۔ اور آپ سب کو ایک خوشخبری دیتا ہوں، جن جن لوگوں کے بچے مکتب میں پڑھ کر گھر پر سبق یاد کرنے کے بہانے سے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے، اللہ کی قسم ان گھروں میں شیطان نہیں آ سکتا۔ ارے یار، اس سے بڑھ کر مکتب کا تمہارے گاؤں کو کیا انعام ہو سکتا ہے کہ یہ مکتب بچوں میں روح پھونک کر تمہارے گھروں میں سے شیطان کو بھگانے کی محنت کر رہا ہے۔ شیطان بھاگے گا تو روزی کی بے برکتی بھی بھاگے گی، آپس کے جھگڑے بھی بھاگ جائیں گے، آپس کا انتشار بھی ختم ہو جائے گا، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں۔ اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بولا، حدیث کی بنیاد پر بات کروں گا۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان ایسے گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات، آپ تو جانتے ہیں قرآن کریم کی جہاں بھی تلاوت ہوتی ہے فرشتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ ارے خوشخبری سناتا ہوں کہ تم ان بچوں کو معمولی مت سمجھو، یہ مکتب کو ایسا ہی مت سمجھو۔ ہاں، کچھ اور چیز کے پڑھنے پر فرشتوں کا جمع ہونا نہ ہونا حضور کی طرف سے گارنٹیڈ نہیں ہے، لیکن قرآن شریف کے پڑھنے پر فرشتوں کا ہجوم ہونا یہ حضور کی طرف سے گارنٹیڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ مکتب کے مدرسین یتلو علیہم آیاتک، پھر یہ مدرسین وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو بہت سی سورتوں کا ترجمہ سکھاتے ہوں گے، اور اللہ کی کتاب میں آنے والے والحکمت، مسئلے مسائل سکھاتے ہوں گے، اور ان کے اندر سے جھوٹ بولنے کی محبت کو ختم کرنا، بے ایمانی کو ختم کرنا، نفرت کو ختم کرنا، کسی کی بے عزتی کو ختم کرنا، یہ سب سکھاتے ہوں گے۔ یہ ہے وَيُزَكِّي۔ تو یہ سب کام کون سے کام ہیں؟ اپنی زبان سے بولو، نبیوں والے کام ہیں۔ ارے اب میں سوال کروں گا، آپ کو بولنا پڑے گا، مکتب میں کون سے کام کروائے جاتے ہیں؟ بولو ذرا، نبیوں والے کام کروائے جاتے ہیں۔ لہذا مکتب کو معمولی سمجھنا، مکتب کی طرف محبت کی نظر سے نہ دیکھنا، اور مکتب کے بارے میں تبصرے کرنا، یہ گویا نبی کے کام میں رکھنا ڈالنے کے برابر۔ ہاں، اور اس زمانے کا سب سے بڑا المیہ اور مصیبت یہ ہے کہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو ماننا پڑے گا، ہم نے سب کچھ لیا،
ہم عبادات پر بھی بے ڈھنگے طریقے سے آئے. میں لفظ بول رہا ہوں بیچ میں، کون سا لفظ بولا؟ بے ڈھنگے طریقے سے آئے. ہم نے عبادات پر محنت تو کی، کروائی، لیکن بے ڈھنگے طریقے. آپ بولو گے مولانا کیسے اتنا بالکل بے ساختہ بولے؟ بے ساختہ نہیں، سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں. اس لیے جب تک مدرسے میں آ کر اور علماء کے پاس بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھو گے، تب تک وہ نماز زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کرے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. بات سنیے، میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ 9 بجے کے آس پاس ہم ختم کریں گے، لیکن توجہ سے سنیے، اٹھنے کا ماحول کوئی نہ بنائے. میں آپ کی ضروریات، تقاضوں وغیرہ کو سوچ سمجھ کر ہی بات کر رہا ہوں. ایک صحابی مسجد میں تشریف فرما تھے. ان کے سامنے آ کر ایک صاحب نے نماز پڑھی. اب نماز پڑھنے میں انہوں نے اپنے ہاتھ ٹیڑے باندھے، رکوع سجدہ ذرا ڈنڈی ماری، ڈھنگ کا رکوع نہیں کیا، ڈھنگ کا سجدہ نہیں کیا، ڈھنگ کا قاعدہ نہیں کیا. تو وہ صحابی نے ان کو بلایا کہ ادھر تم کب سے ایسی نماز پڑھتے ہو؟ حدیث شریف میں واضح بات آئی. فرمایا 40 سال سے میں تو ایسی نماز پڑھتا ہوں. کہا تیری نماز ہوئی ہی نہیں. بھلے نا 40 سال سے پڑھتا ہو، تیری نماز ہی نہیں ہوئی. اس لیے کہ حضور اکرم، اب آگے حاشیہ میں بڑھاتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور ہمارا میں تھوڑا سا طریقہ بتاؤں. اپن بہت سے لوگ کون ایسا بنتے ہیں، بہت سے لوگ ایسا بنتے ہیں، بہت سے لوگ ایسا بنتے ہیں، سب غلط ہے. اور اول بسم اللہ ہی غلط. وہ فارسی میں کہاوت ہے خشت اول چومی نہد. وہ کیا ہے؟ خشت اول چو نہد معمار کج تا سریا کی روت دیوار کج. کہ اگر مستری صاحب پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دیں تو اوپر تک جانے والی پوری عمارت ہی غلط ہوتی. تو اپنی تو پہلی بسم اللہ ایسے ہوتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ ایسا ہاتھ مانتے ہیں، کچھ لوگ ایسا ہاتھ مانتے ہیں، کچھ لوگ سب غلط ہیں. تو آپ بولو گے صحیح کیا؟ مکتب میں آنا پڑے گا اس کے لیے. تو وہ مکتب میں سکھایا جاتا ہے. ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں نا بیٹا مولانا صاحب کے نماز کیسے پڑھنے کی، قول ایسے. دیکھو یہ سب بچے خوش ہو کر کہہ رہے ہیں. یہ مکتب نے ان کو ایک جذبہ کیا، ورنہ دوسرے بچے ہوتے تو شرما جاتے. اس لیے کہ اسکول میں کیا ہوتا ہے، ٹیچر لوگ سو کے تنخواہ لیتے ہیں، مدرسوں میں محنت کر کے پگار لیتے ہیں. ہاں، اور اس کو پگار بھی کہا جائے کہ نہیں، پہلا تو سوال یہ ہے، اس کو تنخواہ بھی، اس لیے کہ تنخواہ مطلب ہے بدن کو پورنے والی چیز. تو یہ بدن کو پور بھی سکتی ہے کہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مجھے امید تو نہیں ہے کہ لاڈ سانگی میں اتنی کم تنخواہیں ہوگی، لیکن اتنی اچھی امید بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ وبا عام ہے، مگر آپ کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. یہ مکتب میں پڑھانے والے ہمارے بچوں کے دین کو سنبھالتے ہیں. وہ میرے بھائیوں سمجھو بات کو، ہمارے بچوں کے دماغ کو، ان کے برین کو واش کرنے کی زبردست محنت ہو رہی ہے. ہمارے بچوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا دماغ موبائل کی لائن سے، اسکول کی لائن سے کیسے خراب کیا جا رہا ہے. غیر شعوری عالم میں دیا جانے والا انجیکشن زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ جملہ بھی میرا یاد رکھنا. شعور کے عالم میں انجیکشن دیا جائے تو پتہ بھی چلتا ہے کہ کون سا انجیکشن دیا. تو پھر اگر ریئیکشن آیا تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں وہ انجیکشن نے یہ ریئیکشن کیا ہے، اس کا علاج کراؤ. لیکن شعور ہی نہیں ہے کدھر سے انجیکشن دیا جا رہا ہے. نسل کے ایمان کی حفاظت اور نسل کے اسلام کی بقا کا راز
ان مکاتب اسلامیہ میں ہے، ورنہ اب ہندوستان میں اکبری دور دوبارہ آنا چاہ رہا ہے۔ سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، درد دل سے بول رہا ہوں۔ ہمارے بھارت میں اکبر کا الہادی دور دوبارہ آنا چاہ رہا ہے، وہ دستک دے رہا ہے، بلکہ دو لفظ آگے بڑھ کر کہیے کہ وہ دستک دے کر اندر تک آ چکا ہے، اب اس کو واپس کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اکبری دور، کون سا اکبری دور؟ اکبری دور کا نام ہی ہے الہادی دور۔ مولانا بنیامین صاحب آپ آنے تشریف لے آئے۔ الہادی دور، الہاد کا مطلب، اب آپ حضرات ادھر متوجہ ہو جائیں، الہادی دور کا مطلب بے دینی، بے دینی، بد دینی نہیں، بے دینی، دین سے بیزار ہو جانا، دین کی طرف کسی بھی شکل و صورت میں دھیان نہ دینا، دین کو اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں اہمیت نہ دینا، یہ ہے اکبری دور کا ابتداء النص کے اعتبار سے ترجمہ۔ یہ ابتداء النص یہ ان لوگوں کو کیپسول دیا گیا ہے، یہ سمجھیں گے، لیکن آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں؟ اکبری دور میں یہی ہوا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں سے دین کا تصور مٹا دیا گیا۔ آج وہی دور دوبارہ آیا ہے۔ ہاں، ہمارے نوجوانوں کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم رسومات کے مسلمان ہیں۔ معاف کیجئے بہت بھاری جملہ بول رہا ہوں، ہم مسلمان ہیں لیکن رسومات کے مسلمان۔ رسومات کا مطلب عید منانا، جمعہ منانا، کرتا پائجامہ پہن لینا اور کچھ گوشت کھا لینا اور بقیہ کچھ امور جو کچھ چاہتے ہوئے بھی میں نہیں بول پا رہا ہوں، بس وہ سر انجام دے دینا، ہم سمجھتے ہیں یہ ہم مسلمان بنتے ہیں۔ نہیں، کچھ دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان کا دعویٰ لے کر آئے تھے، آمنا کہتے ہوئے، قالت الاعراب آمنا، اور اہل عرب کہتے ہیں کہ دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اندر کی بات کو چھپاتے نہیں، وہ جو ہوتا ہے بول دیتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی لوگ مدینہ منورہ آ کر کہنے لگے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے اندر ایمان کی حقیقت نہیں آئی۔ وہ آگے والا ترجمہ میں کر رہا ہوں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور قربان جاؤں قرآن کریم کی بلاغت پر لمّا کہا کہ اب تک نہیں آئی ہے، آنے کی امید ضرور ہے لیکن اب تک ایمان اندر نہیں آیا، تو اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ اسلمنا۔ یہ اسلمنا تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس آج کل جو ایمان ہے وہ رسم رواج والا اسلام، رسم رواج والا، اسپرٹ، محبت اور اندر کا پاور۔ اندر کا پاور کیا ہونا چاہیے سمجھا دیتا ہوں۔ ہماری پوری طبیعت شریعت کے تابع ہو جائے، اس کا نام ہے ایمان۔ ہمارا دیکھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا سوچنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارے نکاح، ہماری موت میت، ہماری زندگی کا ہر شعبہ شریعت کے مطابق بن جائے تو کہا جائے گا کہ ہمارے اندر ایمان آیا ہے۔ اب ذرا ایک بیماری کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بہت قیمتی بات کی طرف ذہن چلا گیا آپ لوگوں کی طرف صادق کی وجہ سے، کہ دیکھو اس وقت بھارت کا مسلمان کنفیوژن میں مبتلا ہے، وہ تردد میں، تحیر میں، تذبذب میں سے ڈگمگا رہا ہے۔ وہ جب بڑی سیٹیوں میں نکلتا ہے یا پارک میں، گارڈن میں یا بڑے بڑے
مظاہر عامہ میں جاتا ہے اور دیش کی حالت کو یا تھوڑے سے الفاظ میں بول دو، جب وہ روزوں میں جاتا ہے زون میں یا کسی میں مظاہر عامہ تھا یا ایسی فیشنیبل جگہوں پر جب وہ جاتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارا ملک کس حد تک آگے بڑھ گیا ہے۔ ڈیولپمنٹ ہوا اس سے انکار نہیں ہے، لیکن تہذیب و ثقافت بھی بدل گئی۔ جس قوم میں سے شجاعت، بہادری، معرفت ختم کر رہی ہو تو الغزو الفکری کے بہت اچھے حقیقت پسند لوگ کہتے ہیں کہ اس قوم کی پہلے تہذیب اور ثقافت کو ختم کر۔ جس قوم کی تہذیب اور ثقافت ختم ہو گئی سمجھ لو کہ وہ قوم جی مر گئی۔ وہ زندہ تو ہے لیکن اندر سے مر گئی، اس کا ضمیر ختم ہو گیا۔ اب جو ہمارا یہ مسلمان تھوڑی دیر ادھر جاتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے کیا ہو رہا ہے، پھر جب وہ کسی اجتماع میں، کسی جوڑ میں، کسی جلسے میں، کسی مدرسے میں یا یہ کیا ہے، ایک تصویر وہ بھی ہے، ایک تصویر یہ بھی ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آتا، وہ ڈلوایا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر اس کے دماغ پر یہ باہر کے اثرات ڈائریکٹلی اور موبائل کے ذریعے انڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں بہت مطلب کرنے والی بات کر رہا ہوں، تشریح آپ کو خود ہی کر سکتے ہو کہ علماء کچھ جمعہ کے بیانوں میں کریں کہ ہمارے بھارت کے مسلمان کے ذہن و دماغ پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دوسری تہذیبوں کی اور ثقافتوں کی یلغار ہے، حملہ ہے، حملہ۔ حد تو یہاں تک ہو گئی کہ اگر کسی نے ہماری چینل پر ہمارا بیان اپلوڈ کیا اور یوٹیوب پر اس کو ڈالا، وہ ہم نے چالو کیا، بیان بعد میں آئے گا، ایڈورٹائز پہلے آئے گا، یہ الفاظ ہے۔ اس سے آگے جائے حد یہاں تک ہو گئی کہ کبھی کبھی چونکہ سال ڈیڑھ سال سے حرمین شریفین کا سفر میسر نہیں ہوا، اللہ پاک جلدی مقدر فرمائے، آمین آمین۔ مجھے یاد آتی ہے بیٹھے بیٹھے کہ کعبۃ اللہ کو لائیو دیکھیں، جب اس کو چلاتا ہوں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، بیچ میں کعبہ اور دائیں بائیں عجیب قسم کی عورتوں کی برہنہ تصویر۔ یہ تہذیب پر یلغار حملہ ہے، اور عورتوں کی بے پردگی یہ ہماری تہذیب پر یلغار۔ ہمارے نوجوانوں کا اسلامی لباس کے مقابلے میں غیروں کے لباس کو، غیروں کی ہیئر اسٹائل کو اور غیروں کے سے رہن سہن کے طریقے کو اختیار کر لینا، یہ بھی تہذیب پر یلغار ہے۔ اور میں ایک لفظ بولا ہوں، اللہ جانے بھول گئے، ابھی 10-15 منٹ پہلے بولا، غیر شعوری طور پر یہ یلغار ہے، کہہ کر یلغار نہیں ہے کہ ہم تم کو انجیکشن مار رہے ہیں۔ اگر کہہ کر ہو تو آدمی تھوڑا سا سمجھ بھی جائے گا کہ وہ انجیکشن لگایا جا رہا ہے۔ میں تھوڑا ڈاکٹر بولتے ہیں ذرا بدن ڈھیلا چھوڑ دو، بدن ڈھیلا چھوڑ دو، ایک دم سے کرو، انجیکشن لگایا جائے، لیکن یہ تو بولا نہیں جا رہا کہ ہم انجیکشن لگائے جا رہے ہیں اور ایسا انجیکشن مرتب کرنا ہے۔ یہ تہذیب پر یلغار کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے بچوں میں، ہمارے جوانوں میں، ہمارے بھائیوں میں دینی تشخص اور اپنا پکا اور کٹر مسلمان ہونا، اس کا احساس پیدا کرنا ضروری ہے۔ کٹر کا مطلب مارنے جھگڑنے والے نہیں بول رہا ہوں میں،
کیسا پکا مسلمان ہونا سمجھاؤ، کیسا پکا مسلمان ہونا؟ ایسا پکا جو حضرت حذیفہ ابن یمان نے بتایا کہ جب روم کے بادشاہ کے دربار میں مملکت اسلامیہ یا خلافت اسلامیہ کے قاصد اور ایمبیسیڈر بن کر گئے. ہمارے نوجوانوں کو تو آج کل یہ بھی ہضم نہیں ہو سکتا، ذرا تھوڑا سا اس کو کوئی مکھیہ منتری سے ملاقات ہو رہی ہے تو اس میں تو وہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے. سر مکھیہ منتری تو بہت دور کی بات میں نے کہتی، گاؤں کا سرپنچ بھی اگر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو چاروں طرف فوٹو کی، یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ بھی ہماری تہذیب پر یلغار ہے. خالی ہنسنے کی بات نہیں، ہمارے اندر احساس کہتری پیدا کر دیا گیا. دین کا تفوق اور اسلامی ذہنیت اور اسلامی دیندار کی بلندی یہ ہمارے نسل میں سے ختم ہو گئی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ لوگ تلاش کرتے تھے کہ ہے کوئی ایسا جس نے ہمارے بزرگوں کو دیکھا ہو. ابھی بھی کچھ اللہ والے ایسے ہیں جو قدر کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جنہوں نے اللہ والوں کو دیکھا ہو، اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں ان اللہ والوں کی آنکھوں کی تجلیات اور نور ہوتی ہے. لیکن اب میں بار بار وہ جملہ دوہراؤں، غیر شعوری طور پر پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا بچہ کس نہج پر، کس رخ پر جا رہا ہے. اور عجیب طریقہ سیکھ لیا ہے آج کل کے جوانوں نے، بچہ رو رہا ہے یا بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ ہٹ گرمی پر اترا تو کہتے ہیں لے بیٹا پکڑ بیٹھ. یہ بھی تہذیب پر یلغار، یہ بھی تہذیب پر یلغار کہ ہمارے بچے کا ذہن تو بعد میں، ہمارا ذہن پہلے یہ بنا کہ میرے بچے کو سکون ملے گا تو اسی میں ملے گا. بیبی تفاوت راہ اس کجا استطاب کجا. یہ راستہ کیسا بدل گیا، راستہ کیسا بدل گیا. ہمارے بڑے اور بوڑھے لوگ اگر مجلس میں 60 سال کے اوپر کی عمر کے لوگ ہوں تو جب بچہ روتا تھا تو اس کو جھولے میں ڈال کر دعائیہ کلمات پر مشتمل لوری گائی جاتی تھی یا اس کے کان میں پڑھ کر پھونکا جاتا تھا یا کسی مولانا کو بلا کر اس کو پھونکوایا جاتا تھا. لیکن اب کلے اور پھر کسی پر بس نہیں ہوا تو کہتے ہیں ایئر فون لگا اور سن، تو تیرا کام کر میں ادھر میرا کام کروں. ہماری تہذیب اس پر خطرناک قسم کا حملہ ہو گیا اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں. یہ مکاتب میں سب سے بڑا فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے نفوس پر، بچے کے قلب و دماغ پر پہلا امپریشن اللہ رسول کا پڑتا ہے. پہلا امپریشن، اور فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. کم از کم اس میں یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ میں ایک الگ قوم کا فرد ہوں. اس کو نبی کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں. اللہ بہت بھلا کرے، خوب عروج بخشے، ترقیات سے نوازے اور نظر بد سے بچائے. بھارت کی نامور معروف انقلاب آفری درسگاہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل ہوا کو کہ اس نے اپنے فرزندوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ تمہیں اپنے اپنے دیہاتوں میں جا کر ان نونہالوں کے دماغوں کو سب سے پہلے اسلامی تشخص کے ساتھ پروان چڑھانا ہوگا. یہ بچے کو پہلے یہ باور کرانا ہوگا کہ سب سے پہلے تو مسلمان ہے، تجھے سنت سیکھنا پڑے گی، تجھے فرائض سیکھنا پڑیں گے اور تجھے اپنی نماز کو ٹھیک کرنا ہوگی. اور ایک بات کہوں، کیا ہم لوگوں نے رٹ لگا رکھی ہے
عشق رسول کی، ہم نبی کے نہج پر قرآن شریف تو پڑھتے نہیں، نبی کے طریقے پر قرآن شریف تو پڑھتے نہیں۔ یہ مکاتب کا ایک بہت بڑا انعام اور اس کی پریزنٹ، اس کا گفٹ اور اس کا ہدیہ پورے لاڈ سانگوی کے لیے یہ ہے کہ یہ نبی کے طرز پر قرآن پڑھانے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے خطبے میں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ ایمان کیا ہے؟ آؤ ذرا اس آیت پر آؤ نا۔ الرجی نہیں ہونی چاہیے بلکہ انرجی ملنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن سے جس کو انرجی نہ ملے تو پھر اس کے الرجی پیشنٹ ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ کیا فرمایا کہ صحیح ایمان والے لوگ وہی ہیں جو نبی کے طریقے کے مطابق قرآن شریف کو پڑھتے ہوں، یتلونہ حق تلاوتہ، اور اس پر یہ خبر مرتب کی گئی کہ اولئک یؤمنون بہ۔ علماء کرام تشریف فرما ہے اور کچھ بعض علماء ہیں، اس لیے ایک آدھ کام ان کے کام کا کہہ دوں، یتلونہ حق تلاوتہ کو مفسرین نے حال مانا ہے، اور حال قید اور شرط کے درجے کا ہوتا ہے، یعنی کتاب لینے کے بعد جب تک اس کی تلاوت حقہ نہیں ہوتی تب تک اولئک یؤمنون بہ کی خبر اس پر مرتب نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ قرآن شریف پڑھنا ان مکتبوں میں سیکھو، اور میں اس گاؤں کے علماء کو کہتا ہوں کہ رات کا جوانوں کے لیے بھی مدرسہ چلاؤ۔ اللہ کرے میری آواز دیوار پر جا کر واپس نہ آئے۔ رات کو جوانوں کے لیے، بالغوں کے لیے آدھا گھنٹہ نکالو، اور اس کے لیے کسی باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد قرآن کریم کی آواز بلند کرنے کے لیے تو بنائی ہوئی۔ یہ کیا لگا رکھا ہے کہ قرآن کی تعلیم کے لیے بھی کسی کو پوچھ کے کر رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تعلیم قرآن کے لیے بھی کسی کو پوچھنا، قرآنی مشن کو زندہ کرنے کے لیے بھی پوچھنا، یہ انانیت ہماری قوم میں سے کب ختم ہوگی؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ ایسے لوگ ظالم ہیں جو مسجدوں میں نبی کے مشن کا کام نہ ہونے دیں۔ تو اب میں ذرا پوچھوں گا، اس لیے کہ میں بھی پکے دعوت و تبلیغ کے علم بردار کا بیٹا ہوں، اور میں جو عالم بنا ہوں وہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے بنا ہوں، لہذا میں تشکیل کیسے کرنا وہ نہیں جانتا ہوں۔ میں چلا ہوں میرے ابا کے ساتھ جماعتوں میں، لیکن ہم اس کی تشریح تھوڑا کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے چلے لگائے اور ہم پرانے ہیں اور ہم نئے ہیں۔ نہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا کہ چھپ کر کام کرو، چھپ کر کام مت کرو۔ ہم چھپ کر کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم سب۔ یہ چھپنے سے ہی معاملہ بگڑتا ہے، اور پھر جو بہت چھپتا رہتا ہے نا وہ کبھی نہ کبھی چھپ بھی جاتا ہے۔ پھر وہ ایسا چھپتا ہے کہ علمی زبان میں بولوں گا اس کی باس بادل موت نہیں ہوتی۔ تو یہاں مکتب میں کتنے مدرس ہیں بھائی؟ 4 معلم ہیں، تو کیا آپ چاروں تیار ہو کہ روزانہ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد حسب مشورہ بالغ لوگوں کو قرآن شریف سکھاؤ گے؟ یہ تو تیار ہے۔ اب میں میرے بہت پیارے نوجوان کو دیکھنے کے لیے میں یہاں تک آیا، ورنہ ابھی تو آن لائن کا زمانہ چل رہا ہے۔ میں چاہتا تو ایسا بولتا کہ اب تک دعا میں سے آن لائن میں بھیج دیتا ہوں، میں میں پہنچا دیتا، لیکن میں تمہارے لیے یہاں تک آیا تو تم مجھ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ بولو چلو، ارے بولو نا کہ تو ایسے بیٹھے محبت کرتا ہے ہم سے۔ اب اتنے سب کی محبت کا بدلہ اللہ میرے ذریعے چکوا دے بھائی۔
تو چلو ہم تم میں سے سچے دل کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے کہ ہم اپنے قرآن کو صحیح کریں گے انشاءاللہ. کھڑے ہو، بنداس کھڑے ہو. ماشاءاللہ دیکھو ان نوجوانوں کو ذرا دیکھو اور اپنے اندر حوصلہ کرو. واہ شاباش شاباش، کتنے اچھے لوگ، اطراف جوانی کے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوب خوش رکھے. بڑی خوشی ہوئی، بڑی. یہ دیکھو او بھائیو، یہ ہے مسلم قوم کی زندگی کہ قرآن کی آواز پر یہ قوم برابر بڑھے ماشاءاللہ. اب میں آپ کو سناؤں، اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. کبھی تو اس نے آپ کو کھڑا کیا اس لیے کہ آپ اور کچھ سیکھنے والے نہیں، نبی کا عشق سیکھنے والے. کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بات ذرا توجہ سے سنو. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اپن نقل کرتے ہیں کہ بالکل کرتے ہیں. ارے بھائی لوگ تو ٹوپی میں بھی نقل کرتے ہیں جی، کہ مجھے فلاں صاحب سے محبت ہے ایسی ٹوپی ہے، فلاں صاحب سے محبت ہے ایسے بال رکھو، فلاں صاحب سے محبت ہے ایسا جیب رکھو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص قسم کا جیب رکھتے تھے. یہ پورا بند کرتے تھے. میں نے کہا آدھا بند کیا ہے، یہ پورا بند کرتے تھے. اور یہاں مسواک کرنے کے لیے جیب رکھتے تھے. تو میں نے بچپن میں ایک مرتبہ ابا کو پوچھا، ابا ایسا جیب کیوں رکھواتے ہو؟ کہا بیٹا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا جیب رکھواتے ہوئے دیکھا، تب سے سوچا میں بھی حضرت جی کو کیا محبت تھی. ہاں تو ایسی محبت آپ سمجھ نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں کو جو میں نے کھڑا کروایا وہ نبی کی نقل کرنے کے لیے کھڑا کروایا. کتنے خوش نصیب ہو تم کہ قرآن شریف سیکھو گے. کیسا سیکھو گے؟ جیسے ہمارے نبی پڑھتے تھے، جیسے جبرائیل نے لا کر دیا. اور جبرائیل کیسا پڑھتے تھے؟ جیسا اللہ نے پڑھایا. اب آپ کو اس لفظ پر اگر شک ہو کہ اللہ نے پڑھایا تو میں بولتا ہوں سنقرئک فلا تنسى. اللہ نے اپنے آپ کو مقری بتایا. اللہ نے اپنے آپ کو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ. اب حقیقت مجاز کا چکر ایک طرف ڈالو گی، لیکن اللہ رب العزت نے پڑھا. اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ ہے صفت کلام اللہ کی ذاتی صفت ہے. جب صفت کلام اس کی ذاتی صفت تو اس کا پڑھنا بھی تو اس سے متحقق و متيقن ہوتا ہے. کما یلیق بشأنہ تبارک و تعالی. ارے دیکھو یہ جو آواز کر سکتا ہے تو ہمارا اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور موبائل جب کچھ پڑھ سکتا ہے تو خدا تو آوازوں کو پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ نے جیسا پڑھا جبرائیل نے ویسا سیکھا. اور پھر جبرائیل نے حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. اور پھر حضور نے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے امت تک اس کو پہنچایا. اور پہنچتے پہنچتے یہ مکتبوں کے معلمین تک آیا اور آپ سب کو سکھائیں گے. لہٰذا اس کی ترتیب بنائی جانی چاہیے. امت میں اب قرآنی آوازوں کو، قرآنی نغموں کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. جس گاؤں میں قرآن کی آوازیں جتنی زیادہ اٹھے گی، میں واللہ کہتا ہوں کہ اس گاؤں میں سے فتنے اتنے ہی جلدی دفع ہو جائیں. اس لیے فتنے بہت قریب قریب آ رہے ہیں، عجیب و غریب فتنے آ رہے ہیں. ہم اس کی لپٹ میں آ جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے ان فتنوں کا قلع بردار کرنے کے لیے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا. ہاں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اس آیت کی تفسیر میں کچھ مفسرین نے کمال کی بات لکھی کہ وَاعْتَصِمُوا فرما کر اشارہ کر دیا کہ خالی قرآن شریف کو تھما دینے سے اور الماریوں میں رکھنے سے یا بیٹی کی شادی میں جہیز کے طور پر قرآن شریف کی پیٹی دینے سے کام نہیں چلے گا. اعتصام ضروری ہے. اعتصام مضبوطی سے تھامنا. اور کمال کر دیا اہل علم محسوس ہوں گے مضبوطی سے تھامنے کے لیے اعتصام کا لفظ لا کر بتایا. جتنا تم قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے تمہاری قسمت، تمہارا بچاؤ اور تمہاری حفاظت اتنی ہی ہے. یہ بڑے دکھتے کی بات ہے.
بارے میں تو کہا گیا کہ یہ اللہ کی رسی کیسی ہے معلوم ہے؟ مضبوط کڑا، العروۃ الوثقی، جو ٹوٹ تو نہیں سکتا، چھوٹ سکتا ہے۔ اب یہ ایک نئی بات بتاؤں، اللہ کا مضبوط کڑا ٹوٹ تو نہیں، چھوٹ تو سکتا ہے۔ اب ایک سوال کروں گا، علماء جواب نہ دیں، سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی جواب دے گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ ٹوٹ جانا یہ رسی کا اور کڑے کا نقصان ہے یا پکڑنے والے کا؟ سمجھ کر بولنا، ایک کڑا ہے، یہ کڑا میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا، یہ ٹوٹ گیا تو کڑا کمزور ہے یا میں کمزور ہوں؟ ارے بولو، کڑا کمزور ہے تبھی تو وہ ٹوٹ گیا، لیکن اگر ہاتھ میں سے چھوٹ گیا تو یہ میری کمزوری ہے۔ اگر ٹوٹ جائے تو یہ کڑے کی کمزوری ہے، اور چھوٹ جائے تو پکڑنے والے کی کمزوری ہے۔ قرآن کی بلاغت کو لاکھوں سلام، اس نے کہا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ وہ ٹوٹ تو نہیں سکتا، چھوٹ سکتا ہے، لیکن چھوٹے گا تب جب تمہاری پکڑ تو ذمہ دار تم رہو گے، پھر ہمارا کڑا ذمہ دار نہیں۔ اس قرآن کو جن لوگوں نے مضبوطی سے پکڑا، تھاما، وہ قوم ترقی کرتی چلی گئی، ترقی کرتی چلی گئی۔ کیسی ترقی کی؟ دیکھو، سیاست قرآن نے سکھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر کون سی آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، ہارورڈ میں یا اورنگ آباد کی کسی یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے تو بکریاں چراتے تھے۔ حضور کی دعا کی برکت سے آگے شارطہ اللہ بخاری کی زبانی سارے صحابہ مرید رسول تھے، عمر مراد رسول تھے۔ تو حضرت عمر کو بکریاں چراتے تھے۔ اب جب حضرت عمر آئے، حضرت عمر کو قرآن نے کیسا بنا دیا کہ عرب و عجم پر ان کی حکومت ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ قوم اگر پولیٹکس، طیب پولیٹکس، صحیح پولیٹکس سیکھنا چاہتی ہے تو ابھی اس کو قرآن کریم پر آنا پڑے گا۔ ابھی یہ بچے جب پڑھ رہے تھے تو میرا ذہن اچانک اس نقطے کی طرف گیا کہ قرآن کریم نے کہا ذالک الکتاب، کچھ مفسرین نے وہاں ترجمہ کیا کتاب کہلائے جانے کے قابل اگر کوئی کتاب ہے تو یہی کتاب ہے۔ کوئی بھی کتاب پڑھ لو گے کامل نہیں بن سکتے، اس کتاب کو پڑھ لو گے تو کامل بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ میرا خاص سننا ہے، دوسری ساری کتابوں میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ، کچھ نہ کچھ نقصان، کچھ نہ کچھ فقدان، کچھ نہ کچھ خلل، کچھ نہ کچھ اختلاط اور اضمحلال آ سکتا ہے، لیکن اس کتاب کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، انگلی رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ بہت کوششیں چیلنج اب تک جو کا تو آئی ہے، یہ کتاب آئی نہیں ہے۔ فرمایا ہدی للمتقین، اب ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس کتاب میں ہدایت ہے، یہ کتاب راستہ بتاتی ہے، لیکن بے طلب لوگوں کو راستہ نہیں بتاتی۔ یار ارے بھائی دیکھو ایک بات بتاؤ، لاٹ سانگی میں ایک بہت اچھے ڈاکٹر مثال کے طور پر ہوں، ایم ڈی ایم ایس، اس سے بھی بڑھ کر ایم ڈی میڈیسن ہوں یا ایم ڈی ڈاکٹر ہوں اور ایم ایس ماسٹر آف سرجن ہو، سب کچھ ہو مثال کے طور پر، اور یہ دو تین لوگوں کو پیٹ میں ہاتھ پیر میں درد ہو رہا ہے، لیکن یہ گھر سے اٹھتے ہی نہیں، گھر سے ہی نہیں اٹھتے، بس
کبھی ہوم وزٹ نہیں کرتے، پہلے تو کر لیا کرتے تھے. ہاں پہلے بڑے نہیں کرتے تھے، چھوٹے کرتے تھے، لیکن اب تو ہر ڈاکٹر کے خود آؤ اور برابر بھی ہے. اس لیے بیمار کو تو خود جانا چاہیے. الا یہ کہ کوئی مرنے پڑا ہو تو ڈاکٹر لوگ بھی اگر ہوں تو ان کو بھی کہتا ہوں کہ ذرا ہمدردی اور انسانیت کے ناطے چلے جانا چاہیے. 2-5 روپے فیس اگر اس میں استطاعت ہے زیادہ لے لے، ورنہ اس کو جانے دے. خدمت کا ذہن بھی ہونا چاہیے. بہرحال میں عرض کیا کر رہا ہوں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ہاتھ پیر میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر ہے، جانا تو پڑے گا، یا کم از کم بلانا تو پڑے گا. تم تو سوئے سوئے شکایت کر رہے ہو اچھا ہی نہیں ہوتا، اچھا ہی نہیں ہوتا. کہاں سے اچھا ہوگا؟ یہ امت کا آج کل حال یہی ہے. بیٹھے بیٹھے بستروں پر لیٹے لیٹے چائے کی چسکی لگا، امت برباد ہو گئی، دنیا برباد، سماج خراب ہو گیا، جہیز کی رسم نہیں جاتی، پیار عام ہو گیا، سود عورتوں میں بہت بڑھ رہا ہے. میں یہ لفظ سود آیا میرے بھائیوں، مہاراشٹر کے دیہاتوں میں سود کی شرح بہت بڑھ رہی ہے. چوکنا ہونا ضروری ہے. میں جانتا ہوں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہماری اولاد مہاراشٹر میں پھیلی پڑی ہے. کتنی اولاد تو یہاں بیٹھی ہے جو مہینے میں بھی نہیں آ سکتی. کوئی مجھ سے پوچھتا ہے مولانا آپ کے لڑکے کتنے؟ میں نے کہا ہر سال 300 پیدا کرتا ہوں. مولانا اتنی سب طاقت، میں نے کہا الحمدللہ تم بولو تو 2000 پیدا کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے جامعہ کو اس ترقی پر لائے کہ ہم اور ہمارے حضرت کی تو تمنا ہے حل من مزید، اس لیے کہ ہم نے مشن کے تحت مدرسہ چلایا ہے، جشن کے لیے نہیں بلایا، مشن لے کر چلنا ہے. اور پھر اس کی کچھ اولاد ایسی بالغ ہوئی کہ اطراف و جوانب میں شاخیں ہماری جامعہ کی جو اولاد جامعہ کی، یعنی ہمارے فضلا جو اتنے ماشاءاللہ چاروں طرف پھیلے پڑے ہیں کہ تقریباً 80-90 تو اس کی امامتی درجہ ہے، جہاں سے کئی لوگ پیدا ہو رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قرآنی نغمے گئے ہیں، یہ نبی کی سنتوں پر امت کو لایا جا رہا ہے. یہ امت کی نسلوں کی حفاظت کا سامان فراہم کیا جاتا ہے. آگے کا جملہ سننا، نسل کی حفاظت ہوگی تو فصل اچھی کٹ سکے گی، نسل اچھی نہیں ہوگی تو فصل کی بھی امید مت رکھنا. مثال کیا چل رہی تھی؟ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے یا ڈاکٹر کو اپنے پاس، بس یہی مثال ہے کہ قرآن شریف کو شفا بن کر آیا. اس نے اپنا نام بھی رکھا کہ قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء وہدی ورحمۃ للمؤمنین. لیکن اس نے قید لگائی، اس سے شفا انہی کو ملے گی جو تقوی کے راستے پر چلنے کی طلب رکھتے ہیں. میں بہت جامع ترجمہ کر رہا ہوں، جو اللہ والا بننے کی طلب رکھتے ہو. اور میرے بھائیوں یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں سب کا اتنا تو عقیدہ ہے نا کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں ہمیں بہت کچھ لینا ہے نا. یہاں کشٹ دائق زندگی جو بھی گزری مرنے کے بعد اچھی زندگی گزارنی ہے نا، تو اس کے لیے ایسی آزاد زندگی تھوڑی چلتی، اس کے لیے بندش والی زندگی اور پابندی والی زندگی، قرآن والی زندگی. اتنا قرآن پڑھو، اتنا سیکھو کہ مرنے کے بعد فوراً قرآن استقبال کے لیے آ جائے. آجا میری فکر تجھ پر سوال رہتی تھی، اب میں تجھ کو لے کر جا رہا ہوں. اسی لیے تو بس اب آخری بات شاید 5 منٹ کے اندر نپٹا رہا ہوں. اسی لیے تو قرآن شریف ختم کرتے وقت ان بچوں نے جو دعا پڑھی ہمیشہ تم سنتے ہوں گے، اس دعا پر کبھی غور کیا؟ یہ دعائے معصور، دعائے منقول السلف صالحین ہے. میں نہیں کہتا کہ رسول السلف صالحین اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، یہ جملے کو، اس دعائیہ جملے کو اس قرآن کی تکمیل کے ساتھ کیا نسبت؟ اے اللہ ہماری قبروں میں جب ہم اکیلے ہوں گے تو اس قرآن کے ذریعے ہماری وحشت کو، جیسے ایک بات بولوں، ایک مثال ذہن میں آئی، اللہ آپ کو خوب بھلا کرے. آج کل آدمی جب اکیلا بیٹھتا ہے تو بھی اچھا نہیں لگتا. بیوی بھی مہنگے گئی ہو، جس کو میں اپنی زبان میں تعبیر کرتا ہوں کہ مردوں کو تو بیوی کے جیتے جی ایام عدت گزارنے پڑتے ہیں. عورت تو شوہر کے مرنے کے بعد عدت میں بیٹھتی ہے، لیکن اگر بیوی مہنگے گئی ہے تو شوہر کو بیچارے کو عدت میں بیٹھتے ہیں. یا چلو جانے تو یہ مثالوں کے ذریعے شاید کسی کو
اکیلے ہوں تو فوراً جیب میں ہاتھ لگے یہ ایسا نکلا اب اچھا لگتا ہے نا. ارے بولو نا, کتنی بھی تنہائی ہو, سفر کتنا لمبا ہو, اکیلے ہیں, گھر میں اکیلے ہیں, رات میں اکیلے ہیں, نیند نہیں آتی, اس کے ذریعے وحشت دور ہو جاتی ہے. قبر میں آئے گئے, بولو لے کر جاؤ گے تو نیٹ ورک نہیں پکڑے گا اور چالو ہو جائیں گے کیا لے کر آئے. تو اب وہاں تو طبیعت کو اچھا لگانے کے لیے کچھ چاہیے نا. یہ ہے اللہم آنس وحشتنا من کہ اللہ قبر کے اندر ہم اکیلے ہوں. دیکھو ایک جھگڑا بولو, ہمارے سب رشتہ دار, ہماری اولاد قبر کے اوپر پانی چھڑکنے تو آئیں گے, وہ بھی تھوڑے دن بعد میں کوئی بابا یاد نہیں کرتا بھائی, لیکن اندر تو کوئی پانی چھڑکنے نہیں آتا. اندر پانی لے جانے کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے, اس لیے کہ سواری سفر ہمیں اکیلے کو کرنا ہے. وہ پانی قرآن شریف ہے. ہاں, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے بات یاد آ رہی ہے, علم دین کی مثال پانی کے ساتھ. مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث اصاب ارضا. وہی تو فرمایا, زمین کی تقسیم فرمائی کہ جیسے زمینوں کی تقسیم ہے, پانی ساری زمین پر برستا ہے. کچھ زمینیں پانی کو جذب کر لیتی ہیں, کچھ پانی پودے اگاتی ہیں, کچھ پانی کو بہا کر لے جاتی ہیں. ایسے ہی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرآن شریف کی آواز کو سن کر ادھر سے سنا ادھر سے گیا, لیکن کچھ اس کو جذب کر لیتے ہیں. اب انشاءاللہ آج تو امید ہے کہ آپ اس کو جذب کرو گے. اللہ بہت مبارک فرمائے. اللہ ان بچوں کے والدین کے لیے اور ان بچیوں کے والدین کے لیے تکمیل نازل قرآن کو موجب سعادت اور موجب شرف اور موجب نجات فی الآخرت بنائے. بڑی خوشی ہوئی مجھے اور ایسا لگا کہ واقعتاً لاڑسانوی اور اس کے اطراف و جوانب میں زندہ قوم بستی ہے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. اللہ پاک آپ کی روزی روزگار میں, آپ کے بیپار تجارت میں, آپ کی کھیتی باڑی میں خوب برکتیں نصیب فرمائے. میرے بھائی قرآن پڑھنا شروع کرو, قرآن سے محبت کرو. ورنہ ایک بات اور آخری جملہ سنا دو, جو قرآن کو چھوڑے گا اس کے شکایتی اللہ کے رسول بنے گا. ہاں یاد رکھنا, کمپلین کون کرے گا قرآن چھوڑنے والے کی؟ اللہ کے رسول. اور میں نے شروع میں بولا تھا, میں خیالی بات نہیں کرتا. آؤ 19ویں پارے کے پہلے صفحے پر, وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کمپلین کون دائر کرے گا؟ سرکاری آدمی اگر ہماری کمپلین دائر کر دے کورٹ میں تو, سرکاری آدمی دائر کر دے تو چھکے چھوٹ جاتے ہیں. حضور سے بڑا سرکاری کون ہوگا؟ رسول کہیں گے اے میرے رب, میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, لہذا قرآن کو زندہ کرو, قرآن کے ذریعے اپنی زندگیوں کو منور کرو. اللہ آپ سب کو مبارک فرمائے. انہی چند جملوں پر جو تقریباً 1 گھنٹے سے متجاوز ہوئے, اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبی